آج کے پروگرام میں مولانا نے کچھ صوفیانہ ٹرمز کا بھی استعمال کیا ہے، جیسے میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں کہ حضرت نے لکھا 100,000 سال ابلیس لعین، یعنی لاکھوں سال تک ملعون ابلیس بود از ابدال و امیر المومنین، ابدالوں میں سے تھا اور امیر المومنین بھی تھا۔ یہاں ابدال کا لفظ آپ نے سن لیا ہے، اس کے علاوہ حضرت نے اپنے کلام میں اقطاب کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ چلیں کچھ بات غوث کتب ابدال کے ٹائٹلز پر بھی ہو جانی چاہیے۔ مولانا نے آج سے 750 سال پہلے مثنوی شریف میں غوث کتب ابدال کی اصطلاحات کو استعمال کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصطلاحات کب وجود میں آئیں۔ آپ نے امام سیوطی علیہ رحمت کا نام سن رکھا ہوگا۔ یہ 15ویں صدی کے مفسر ہیں، محدث، فقیہ اور مورخ، اور اس کے علاوہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ 500 سے زائد کتابیں آپ کی تصانیف ہیں۔ تفسیر جلالین ہے، تفسیر در منصور ہے، اور تاریخ الخلفاء کی وجہ سے آپ کی شہرت زیادہ ہے۔ آپ کے اپنے فرمان کے مطابق آپ 2 لاکھ احادیث نبویہ کے حافظ بھی تھے، اور بقول شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جب امام صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 70 دفعہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ میں امام صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیل میں بالکل نہیں جانا چاہ رہا، اس لیے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ امام صاحب کے علمی تبخر اور آپ کے زہد و تقوی کا سرسری سا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ امام سیوطی علیہ رحمت نے آج سے 550 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ آج بھی گوگل پر موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے الخبر الدل علی وجود الکتب والاوتاد والنجباء والابدل، جس کے معنی ہے کہ یہ کتاب ایک دلیل ہے کتب، اوتاد، نجباء اور ابدالوں کے وجود پر۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے شروع میں امام صاحب لکھ گئے ہیں، کیا لکھ گئے ہیں؟ ورد فی ذالک مرفوعا و موقوفا من حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ الی آخرہ۔ یعنی امام صاحب لکھ گئے ہیں کہ اس کتاب میں نے جتنی حدیثیں جمع کی ہیں وہ ساری مرفوع اور موقوف کلام ہیں جو ان صحابہ سے مروی ہیں، جن میں سے کچھ کے نام میں نے آپ کے سامنے لے لیے۔ یہ 23 حدیثیں ہیں، 23، اور تابعین اور تبع تابعین کے آثار اس کے علاوہ ہیں۔ اگرچہ غوث کتب ابدال، اخیار وغیرہ کی اصطلاحیں اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلاموں سے، آپ کے صحابہ کے موقوف کلاموں سے، اور تابعین اور تبع تابعین کے آثار سے متواتر ثابت ہیں، لیکن ہم اس مختصر پروگرام میں صرف ان 23 حدیثوں میں سے جتنی حدیثیں آپ کی نظر کر سکے وہ کریں گے۔ یہ کون سی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں امام صاحب لکھ گئے ہیں کہ یہ مرفوع اور موقوف حدیثیں ہیں؟ یہ حدیثیں بیان کرنے سے پہلے یہ 2 ٹرمز بھی جو ہیں یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مرفوع اور موقوف حدیثیں کون سی ہوتی ہیں۔ آپ خود بھی ان کو گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ مرفوع حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کلام ہیں جن سے مراد آپ کا قول، فعل یا تقریر ہے، اور موقوف کلام وہ حدیثیں ہیں جو آپ کے صحابہ کا قول، فعل یا تقریر ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں ان حدیثوں کی اتھینٹسٹی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے سچ بولنے پر ہی معاذ اللہ تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو کیا آپ ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کا حکم فرماتے؟ ہرگز نہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ آئیے اب ان 23 مستند حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں جو ہم اپنے محدود وقت میں آپ کو سنا سکتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
پہلا مرفوع کلام ہے اور یہ روایت ہے حضرت بکر بن حنیف رضی اللہ عنہ کی، اور اسے امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ابدالوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی کسی چیز پر لعنت نہیں کرتے۔ دوسری حدیث جسے امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت شری بن عبید فرماتے ہیں کہ عراق میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ان پر لعنت بھیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شام میں 40 ابدال رہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک انتقال فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس مقام پر فائز فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور توسل سے اہل شام کو بارش، سیرابی، دشمنوں پر فتح و غلبہ اور عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سند میں سوائے شری بن عبید کے جو کہ ثقہ راوی ہیں، تمام رجال حضرت نے لکھا ہے کہ صحیح کے رجال ہیں۔ تیسری حدیث امام ابن ابی دنیا لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابدال کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 60 برگزیدہ بندے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے متعلق بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل غلو، اہل بدعت اور نہ ہی غور و خوض یعنی فالتو بکواس کرنے والے ہوں گے۔ انہوں نے جو مقام پایا ہے وہ نماز، روزہ اور صدقات کی کثرت کی وجہ سے نہیں پایا، بلکہ سخاوت نفس، سلامتی قلب اور اپنے ائمہ کے لیے نصیحت اور خیرخواہی رکھنے کی وجہ سے پایا ہے۔ چوتھی حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم اوسط میں لائے ہیں کہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل شام کو گالی مت دو، بے شک ان کے درمیان ابدال رہتے ہیں۔ امام طبرانی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو زید بن ابی زرقہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا، لیکن امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام طبرانی کا وہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو ولید بن مسلم نے بھی ابن لہیہ سے روایت کیا ہے۔ پانچویں حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں درج فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اہل شام کو گالی مت دو، بے شک ان کے درمیان ابدال رہتے ہیں، بلکہ ظالموں کو برا کہو۔ اس پہ ایک نوٹ بھی لکھا ہے کہ اس روایت کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں بروایت احمد بن حارث بن یزید نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ چھٹی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابدال 40 ہیں، ان میں سے 22 شام میں اور 18 عراق میں رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے ابدال کو مقرر فرما دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کی روح قبض کر لی جائے گی تو اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ کا دوسرا طریق حافظ ابو محمد خلال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کرامات اولیاء میں ہے، جس میں حضرت عطا علیہ رحمت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابدال 40 مرد اور 40 عورتیں ہیں۔ جب کسی ابدال مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے مرد کو ابدال مقرر فرما دیتا ہے، اور جب کسی ابدال عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری عورت کو ابدال مقرر فرما دیتے ہیں۔ امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس میں بطریق آخر من ابراہیم بن ولید اس روایت کی تخریج کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تیسرا طریق امام خلال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مکارم اخلاق میں آپ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال کثرت صوم و صلات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے دلوں کی سلامتی اور سخاوت نفس کے سبب جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا چوتھا طریق دیکھیں، امام ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ میں نے تمام بن محمد کے مخطوط میں پڑھا، فرماتے ہیں کہ حضرت یزید الرقاشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے سردار روسا یمن کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ابدال شام میں ہیں اور وہ 40 ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے ابدال کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ ابدال باہم قتل و جدال اور نیزہ بازی کرنے والے نہیں ہوتے، وہ جس مقام تک پہنچے ہیں وہ کثرت صوم و صلات کی بنا پر نہیں بلکہ صحاوت، سلامتی قلب اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ نیز امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کا 5واں طریق ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اوسط میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کبھی بھی مثل خلیل الرحمن یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 40 بندوں سے خالی نہیں رہے گی۔ اہل زمین انہی کی برکتوں سے سیراب کیے جاتے ہیں اور انہی کی برکتوں سے وہ نصرت یاب ہوتے ہیں۔ ان میں سے جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حافظ ابو الحسن ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ 7ویں حدیث امام صاحب نے لکھی ہے کہ یہ حدیث امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نوادر الاصول میں لائے ہیں۔ کیا حدیث ہے کہ حضرت محمود بن لبید رحمہ اللہ علیہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں 30 ابدال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ابدال انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا ابدال مقرر فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 20 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریق پر ہیں۔ نیز ان میں سے 20 ابدال کو مزامیر آل داؤد عطا کیے گئے۔ 8ویں حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے ہیں۔ کیا حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے 30 ابدال ہیں۔ جب ان میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو ابدال مقرر فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں اور امام خلال رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی امام اجلونی اور امام ابو ذرا نے بھی توثیق فرمائی ہے کہ تمام رجال صحیح کے رجال ہیں۔ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا دوسرا طریق دیکھیں۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 ابدال ہیں، انہی کی برکتوں سے زمین کا قیام برقرار ہے، انہی کی برکتوں سے تم کو بارش سرابی اور نصرت و امداد ملتی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ 9ویں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کتاب الزہد میں لائے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین 7 ایسے افراد سے کبھی خالی نہیں رہی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اہل زمین کا دفاع کرتا ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام خلال رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ 10ویں حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر زمانے میں میری امت کے درمیان 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال ہوں گے۔ وہ 500 برگزیدہ بندے کبھی کم نہ ہوں گے اور نہ ہی وہ 40 ابدال کبھی کم ہوں گے۔ جب ان 40 ابدال میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 500 میں سے ایک کو مقام ابدالیت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں تو بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں،
اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں پر احسان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا طریق امام خلال رحمۃ اللہ علیہ کتاب کرامات اولیاء میں لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ 40 ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کے صدقہ اور توسل سے اللہ تعالیٰ اہل زمین کی حفاظت فرمائیں گے، اور جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما کر اس کی کمی کو پورا کر دیں گے، اور وہ ابدال فرمایا کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 11ویں حدیث امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیہ میں لائے ہیں، اور امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں، اور امام ترمذی شریف میں لائے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اہل سبقت حضرات ہر دور میں ہوں گے۔ 12ویں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیہ میں لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مخلوق میں 300 برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کے قلوب آدم علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اللہ کے 40 برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اللہ کے 7 ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اللہ کے 5 ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کے قلوب حضرت جبریل علیہ السلام کے قلب سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اللہ کے 3 ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کے قلوب قلب میکائیل علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور اللہ کا ایک جلیل القدر بندہ ایسا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب سے اکتساب فیض کرتا ہے۔ جب اس ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمی 3 سے پوری کرتے ہیں، جب 3 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 میں سے اس کی تکمیل کرتے ہیں، جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 میں سے اس کی جگہ کسی کو مقرر فرما دیتے ہیں، جب 7 میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 میں سے ایک کو اس کا بدل بنا دیتے ہیں، جب 40 میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 300 میں سے کسی ایک کو وہ مقام عطا فرما کر اس کی کمی پوری کرتے ہیں، اور جب ان 300 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عامت الناس میں سے کسی کو اس کا بدل بنا دیتے ہیں۔ انہی برگزیدہ بندوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مارتا اور جلاتا ہے، انہی کے توسل سے بارش کا نزول اور پیڑ پودے جو ہیں وہ اگتے ہیں، اور انہی کی برکتوں سے بہت ساری مصیبتوں کو پھیر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کیسے مارتا اور جلاتا ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے امت کی زیادتی کی دعا کرتے ہیں تو امت کے افراد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جابر و ظالم کے لیے دعائے بد کرتے ہیں تو ظالم و جابر کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، وہ باران رحمت کی دعا کرتے ہیں تو پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے، وہ بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوتے ہیں تو زمین ان کے لیے پیڑ پودے اگا دیتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں تو بہت ساری بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کی تخریج کی ہے۔ جی ناظرین، یہ ٹوٹل جیسے میں نے کہا تھا یہ 23 حدیثیں تھیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم صرف 12 آپ کی خدمت میں پیش کر سکے ہیں۔